بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس۔ ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف رحمانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل اسٹور، چوک بیگم کوٹ، شادرہ، لاہور۔ فون 0300808162 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ برادران اسلام، حاضرین جلسہ اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سب کو محمد سلمان گیلا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوت الحق صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اس پر بیان کرنے سے پہلے میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج میں بڑی مشکل کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ اس وقت میری صحت سخت خراب ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے سفر کرنے سے منع کیا اور بولنے سے بھی منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود کہ میں نے یہاں جماعت کو ٹائم دیا ہوا تھا اور ٹائم دینے کے بعد میں اس چیز کا پابند تھا کہ میں یہاں پر حاضری کے لیے ضرور حاضر ہوتا، گو کہ اس وقت میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے سامنے بہت دیر تک بیان کر سکوں۔ لیکن میں نے جب یہاں آ کر اشتہارات پر پڑھا تو میرے اشتہارات پر میرے لیے جو لفظ لکھا گیا ہے کہ میتھیو پال سے سلمان تک کا سفر، اگر میں یہ کہانی آپ کو مکمل طور پر سنانے کی کوشش کروں تو مجھے بہت سارا وقت درکار ہے، اور اگر میں اللہ کے کلام کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں تو اس کے لیے بھی بہت سا وقت درکار ہے، کیونکہ اگر میں کسی پر جگہ پر جا کر بیان کرتا ہوں تو میرا بیان جو ہے وہ 4 سے 4.5 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر میرا مختصر سا بیان بھی ہو تو وہ بھی 2 سے 2.5 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن آج میری صحت اجازت نہیں دے رہی، لہٰذا بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ نہ تو میں آج آپ کے سامنے قرآن پاک کے حوالہ جات اور اس کی آیات مبارکہ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور نہ ہی میں احادیث مبارکہ کے حوالہ جات کو آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے اور میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ مخاطب رہوں۔ تو میں آپ کے سامنے مختصر طور پر اپنا تعارف بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس علاقہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور لوگوں کا اشتیاق ہے کہ وہ جانیں کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے تعلق ہے میرا۔ میرے بھائی نے ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا اور اشتہارات پر بھی آپ نے پڑھا کہ 16 سال کی تحقیق کے بعد کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہونے والے سابقہ پادری میتھیو پال گل، جن کو نیا نام محمد سلمان گل کا دیا گیا، تو میں تھوڑی سی دیر میں لفظ سلمان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر لفظ سلمان کو مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں تو اس کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹے کا وقت درکار ہے۔ سلمان کی کہانی کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا،
کہ سلمان کون تھا، سلمان کہاں سے آیا، اور سلمان کو سلمان کا نام کیوں دیا گیا، اور مجھے سلمان کا نام کیوں دیا گیا۔ ایران کے شہر اصفہان میں ایک شخص تھا جس کا نام مابا تھا، اور مابا کا تعلق آتش پرست قبیلے سے تھا۔ مابا جب جوان ہوا اور اس نے اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت مکمل کی جو اس نے فارسی میں حاصل کی تھی، تو اس کے دل میں ایک خلش تھی، اور خلش اس کے دل میں یہ تھی کہ وہ دین میں آتش پرست کو کوئی مذہب ماننے کو تیار نہ تھا جس میں وہ جوان ہوا تھا، اور جو اس کے باوجداد کا دین تھا وہ اس کو کوئی دین تصور کرنے کو تیار نہ تھا، اور اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں دنیا کے تمام ادیان کی تحقیق کروں اور دنیا میں جس مذہب کو حق پر جانوں اس مذہب کے پیچھے لبیک کہہ دوں۔ اور پھر ایک رات ماں باپ اپنے گھر اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے چپکے سے بغاوت کرتے ہوئے ان کو خیر بات کہہ کر اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا، اور جا کر ایک عیسائی پادری کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس عیسائی پادری سے کہنے لگا کہ آپ کے پاس ایک الہامی کتاب ہے، آپ اس الہامی کتاب کو کھولیے جسے آپ بائبل مقدس کہتے ہیں، اور مجھ پر ان سچائیوں کو عیاں کیجئے جو کہ اس کتاب مقدس میں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ میرا تعلق آتش پرست قبیلے سے ہے، میں آتش پرست مذہب کو کوئی مذہب تصور نہیں کرتا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھ پر سچائیوں کو عیاں کیجئے۔ اس عیسائی پادری نے مابا کو دین عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی، اور مابا نے خوشی سے دین عیسائیت کو قبول کر لیا، اور دین عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد اس عیسائی پادری کی خدمت پر مامور ہو گیا۔ 5 سال تک مابا اس عیسائی پادری کی خدمت کرتا رہا، لیکن 5 سالوں میں اس سچائی کو حاصل نہ کر سکا جس کی تلاش میں اس نے اپنے باوجداد کے دین کو خیر بات کہا تھا۔ مختصر طور پر یہ بتاتا ہوں کہ مابا ایران سے ہوتا ہوا عراق، عراق سے ہوتا ہوا شام، شام سے ہوتا ہوا سوڈان، اور سوڈان سے ہوتا ہوا فلسطین پہنچ گیا، اور ان 5 ملکوں میں 5 عیسائی پادریوں کی خدمت کی، اور 16 سال تک ان 5 عیسائی پادریوں کی خدمت پر مامور رہا، لیکن 16 سال میں بھی اس تک وہ سچائی نہ پہنچ سکی جس کی تلاش میں وہ اس مذہب میں آیا تھا اور دین عیسائیت کو قبول کیا تھا۔ ملک فلسطین میں جس بزرگ پادری کی خدمت پر مامور تھا، اس بزرگ پادری نے ایک شام مابا سے کہا، مابا تم نے اپنی زندگی کے 16 قیمتی سال ضائع کر دیے، لیکن اس سچائی کو حاصل نہ کر دیے جس کی تلاش میں تم ہمارے پاس آئے تھے۔ آج میں تم پر اس سچائی کو عیاں کرنے لگا ہوں، اور جو میری کتاب مقدس بائبل میں چند حقائق لکھے ہوئے ہیں ان کو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان حقائق کو سن کر اپنے دل پر نقش کر لو، اور جب وہ حقائق روپذیر ہوتے ہوئے نظر آئیں تو جان لینا کہ جس چیز کی تلاش میں تم نے اپنے گھر سے نکلنے کر اپنے آباء و اجداد کو خیر بات کہا تھا وہ تمہیں مل گئی۔ اور اس عیسائی پادری نے مابا کو چند نشانیاں بتائیں۔ مابا کا جو پہلی نشانی اس بزرگ عیسائی پادری نے بتائی، انہوں نے کہا کہ میری بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ابھی ایک دین کا آنا باقی ہے، اور وہ دین جو دنیا میں آنے کو باقی ہے، جب وہ دین آئے گا تو عرب کے ایک ملک میں آئے گا، اور جب وہ دین عرب کے ایک ملک میں آئے گا تو جو ہستی اس دین کو دنیا میں لے کر آئے گی وہ ہستی جو ہوگی وہ صدقہ کا مال نہیں کھائے گی۔ اور دوسری نشانی تمہیں یہ بتاتا ہوں جو بائبل مقدس میں لکھی ہے کہ جو ہستی اس دین کو دنیا میں لے کر آئے گی اس کی کمر پر مہر نبوت کا نشان ہوگا، اور جو ہستی اس دنیا میں اس دین کو لے کر آئے گی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عرب کے شہر میں آئے گی، اور وہ ہستی جو ہوگی نہ تو صدقہ کا مال کھائے گی اور اس کی کمر پر مہر نبوت کا نشان ہوگا۔ اور پھر ایک اور نشانی کہ اس ہستی کا اس کتاب مقدس میں ایک نام لکھا ہوا ہے جو کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، اس نام کو اپنے دل پر نقش کر لو۔ اور اس عیسائی پادری نے مابا کو جو نام بتایا، اس نام کو لینے سے پہلے، یعنی آج سے 10 مہینے پہلے جب میں نے کلمہ حق نہیں پڑھا تھا، میری اسلامی عمر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 10 مہینے کی ہے، اور میں آپ کے سامنے ابھی 10 مہینے کا اسلامی بچہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اور اس عیسائی پادری نے جو مابا کو یہ بات بتائی کہ اس کتاب میں جو نام لکھا گیا ہے اس ہستی کا، 10 مہینے پہلے میں اس ہستی کا نام لینے سے پہلے جو اپنے لبوں پر آتا تھا ادا کر دیا کرتا تھا، لیکن آج الحمدللہ میں کلمہ حق پڑھنے کے بعد مسلمان ہو چکا ہوں، اور آج اس ہستی کا نام لینے سے پہلے مجھے الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ میں اس ہستی کا نام کس طرح اپنے لبوں سے واگزار کروں۔ تو پھر میں کچھ اس طرح سے اس ہستی کا نام لیا کرتا ہوں جو کو عیسائی پادری نے مابا کو بتائے۔
میں اس ہستی کے بارے میں کچھ اس طرح کہتا ہوں: سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس عیسائی پادری نے ماں باپ سے کہا کہ اس بائبل مقدس میں اس ہستی کا ایک نام لکھا ہوا ہے جو کہ احمد لکھا ہوا ہے، ان نشانیوں کو اپنے دل پر نقش کر لو، اور جب یہ نشانیاں رونما ہو تو تم جان لینا کہ تمہیں حق مل گیا۔ اور پھر ماں باپ کی بدقسمتی کہ یہ کہ اس عیسائی پادری کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، اور جیسے ہی اس عیسائی پادری کا انتقال ہوا، عیسائیوں نے ماں باپ کو یہودیوں کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ لیکن ماں باپ کی خوش قسمتی کا دروازہ کچھ اس طرح سے کھلا کہ جن یہودیوں نے ماں باپ کو خریدا تھا وہ ایک تجارتی گروہ تھا، اور وہ تجارت کے لیے عرب کے علاقہ میں جا رہے تھے، اور عرب کے علاقہ میں جاتے ہوئے وہ ماں باپ کو اپنے ساتھ عرب کے علاقہ میں لے گئے، اور عرب کے علاقہ میں جا کر انہوں نے ماں باپ کو ایک عربی تاجر کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، اور جس عربی تاجر نے ماں باپ کو خریدا اس نے ماں باپ کے ذمے یہ کام لگایا کہ تم میرے کھجور کے باغات میں کام کرو۔ ایک شام ماں باپ کھجور کے پیڑ پر کام کر رہا تھا کہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا جو کہ اس باغ کے مالک کا بھتیجا تھا۔ اس نے آ کر ماں باپ سے کہا: ماں باپ جلدی سے نیچے اتر آؤ، آج میں تمہیں اس ہستی سے ملوانے چاہتا ہوں جس کی تلاش میں تم نے اپنی زندگی کے 16 سال ضائع کر دیے، اور اس سچائی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج وہ سچائی تمہارے سامنے آن موجود ہوئی۔ میرے ساتھ جلدی چلو، کیونکہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک ہستی دنیا کے سامنے بیان فرما رہی ہے۔ جلدی چلو اور اس ہستی کے بیان کو سن لو۔ ماں باپ جلدی جلدی اس لڑکے کے ساتھ روانہ ہوا، اور جا کر دیکھا کہ ایک ہستی بیان کر رہی ہے جو کہ راہ اور حق کے بارے میں تعلیم دے رہی ہے، جو کہ سچائی کا درس دے رہی ہے۔ ماں باپ دور کھڑے اس ہستی کا بیان سننے لگا۔ وہ کون سی ہستی تھی جو دنیا کے سامنے تبلیغ فرما رہی تھی؟ یہ وہی ہستی تھی جس کے بارے میں ابھی کہہ رہا تھا۔ سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سامنے تبلیغ فرما رہے تھے۔ ماں باپ دور کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو سننے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو سننے کے بعد ماں باپ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اگلی صبح ماں باپ آیا اور ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا: چند کھجوریں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے پوچھا: یہ کیسی کھجوریں ہیں جو تم میرے لیے لے کر آئے ہو؟ ماں باپ نے کہا: صدقے کے طور پر کچھ کھجوریں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، میرے ان صدقے کی کھجوروں کو قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے کہا: مجھ پر جس دین کا ظہور ہوا ہے اور مجھ پر جس اللہ کے قرآن کا نزول ہوا ہے اس میں مجھے سختی سے صدقہ کا مال کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، لہٰذا میں تمہاری یہ صدقے کی کھجوریں قبول نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اسے اس عیسائی پادری کی بتائی ہوئی پہلی نشانی یاد آ گئی کہ وہ ہستی جو ہوگی وہ صدقہ کا مال نہیں کھائے گی، اور ماں باپ خوشی سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اگلی صبح ماں باپ پھر آیا، ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا: آج پھر آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے کر آیا ہوں، لیکن یہ کھجوریں میں تحفے کے طور پر لے کر آیا ہوں، میرے ان کھجوروں کے تحفے کو قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی کھجوروں کا تحفہ قبول فرمایا، اور پھر ماں باپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھنے لگا اور دین اسلام کو سیکھنے لگا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ ماں باپ جب مکمل طور پر دین اسلام سے سرشار ہو گیا، اس کے بند اور گودے گودے میں دین اسلام رچ اور بس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ماں باپ کو ایک دعوت دی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت وہی تھی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت چھوٹی سی تلاوت کی تھی: لہو دعوت الحق۔ جب ماں باپ کے سامنے دعوت حق کو رکھا گیا تو ماں باپ نے اس دعوت حق کو قبول کر لیا، اور ماں باپ جو اس سے پہلے دل سے ایمان لا چکا تھا آج اپنی زبان کو کھول کر اقرار کرنے لگا، اور آج ماں باپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا، اور اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھ لیا۔ اور جب ماں باپ نے کلمہ حق پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو اس تاجر کے ہاتھ سے جس کے باغات میں ماں باپ کام کرتا تھا، ماں باپ کی قیمت دے کر ماں باپ کو آزادی کا توق پہنا دیا۔ اور جیسے ہی ماں باپ نے کلمہ حق پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا نام ماں باپ سے تبدیل کر کے سلمان رکھ دیا۔
تو یہ مختصر طور پر آپ کو سلمان کی کہانی بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس کہانی کو تفصیلی طور پر بیان کرو تو بہت سارا وقت چاہیے۔ جیسے ہی مابا نے کلمہ حق پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا کا نام مابا سے تبدیل کر کے سلمان رکھا، تو سلمان اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر بیٹھا کہ اے اللہ، جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا میں ایک کام کروں گا، اور وہ کام یہ ہوگا کہ میں نے جس دین کو آج قبول کیا ہے اور میں نے آج جس دین کا کلمہ پڑھا ہے میں اس دین کا پرچار کروں گا۔ اور پھر اپنی 300 سالہ زندگی میں سلمان نے ایک ہی کام کیا، اور وہ کام تھا دین اسلام کا پرچار، دین اسلام کی بڑھوتری کے لیے جہاں جہاں جاتے دعوت حق کو بیان کرتے، اور جب وہ دعوت حق کو بیان کرتے تو جتھوں کے جتھے، گولوں کے گول اور ریوڑوں کے ریوڑ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور صحابہ میں سلمان کا مقام بڑھنے لگا، یہاں تک کہ کوئی بھی کام ہوتا تو مشاورت میں سلمان کو شامل کیا جاتا، یہاں تک کہ جب جنگ خندق کا وقت آن پہنچا تو اس وقت سلمان کو مشاورت میں شامل کیا گیا، اور اسی سلمان نے جنگ خندق کا مشورہ دیا کہ ہمیں خندق کھود کر دشمن کے مقابلے کے لیے صف آرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کے کئی کارنامے جو کہ سلمان کی مشاورت کے ساتھ صحابہ نے سر انجام دیے آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان ساری باتوں کو جو کہ سلمان کی کہانی کے طور پر ہیں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، لیکن اتنا کہوں گا کہ سلمان نے اپنی 300 سالہ زندگی میں ایک ہی کام کیا کہ دین اسلام کا پرچار کرتے رہے۔ آج اس سلمان کو آپ کہاں کہاں نہیں دیکھ سکتے، تدریس کی کتابوں کو دیکھیے تو آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آئے گا، تقدیس کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آئے گا۔ دنیا کی سب سے معتبر کتاب جسے ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں، حدیث کی کتاب میں بھی دیکھیے تو آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آئے گا، جو کہ آتش پرست قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق پڑھنے کے بعد مابا سے نیا نام سلمان دیا تھا۔ تو یہ مختصر طور پر آپ کو سلمان کی کہانی بتائی ہے۔ تو آج سے 10 مہینے پہلے میں نے بھی جب راولپنڈی سیٹلائٹ آن صفا مسجد میں کلمہ حق پڑھنے کا اعلان کیا تو ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے لوگوں کو ایک کہانی سنائی جو کہ مابا کی کہانی تھی، اور کہانی سنانے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مابا 18 سال کی تحقیق کے بعد مابا سے سلمان بنا تھا، اور آج جو شخص ہمارے درمیان کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے یہ بھی 16 سال کی تحقیق کے بعد کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، لہذا ہم بھی اسے اسی نام سے بلائیں گے اور اسے بھی وہی نام دیں گے جو کہ مابا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور مجھے میتھیو پال سے کلمہ حق پڑھنے کے بعد ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے جو نیا نام دیا وہ سلمان کا تھا۔ تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ 16 سال کی تحقیق کے بعد جب میں نے کلمہ حق پڑھا تو اس کے بعد راولپنڈی کی تمام مساجد اور راولپنڈی کے تمام چرچز کے بعد ایک اشتہار لگایا گیا جس پر لکھا ہوا تھا بریکنگ نیوز، پادری میتھیو پال گل نے کلمہ حق پڑھ لیا اور اس نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور جس دن میں نے بھی کلمہ حق پڑھا میں نے بھی اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر لیا کہ اے اللہ جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا میں تیرے دین کا پرچار کرتا رہوں گا۔ اور اس 10 مہینوں میں 8 مہینے ہو گئے کہ میں دین اسلام کے پرچار کے لیے جہاں پر میرا اللہ چاہتا ہے اپنے بھائیوں کے درمیان میں جاتا ہوں اور اللہ کے دین کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گو کہ میری اسلامی عمر صرف 10 مہینے ہے لیکن اس وقت تک 26 جمعے کے خطبات میرا اللہ مجھ سے لے چکا ہے۔ یہ میرے لیے چھوٹی سعادت نہیں ہے کہ جہاں سال ہا سال کی محنت اور ریاضت کے بعد منبر پر کھڑا ہونا نصیب ہوتا ہے، میرے اللہ نے 10 مہینے کی عمر میں مجھ سے جمعے کے 26 خطبات لے لیے۔ گو کہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی کرشمہ سازی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تم سفر نہیں کر سکتے اور تم بول نہیں سکتے۔ یہ بات میں اس لیے دوسری دفعہ دہرا رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹروں نے کیوں منع کیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے اس لیے منع کیا کہ 2 مہینے پہلے مجھ پر راولپنڈی میں رات 2 بجے میں لاہور سے ہی واپس جا رہا تھا کہ ایک زہریلا سپرے کر دیا گیا، اور وہ زہریلا سپرے کیا گیا کہ
کہ جس سے انسان کی یاداشت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس سپرے کے بعد میری یاداشت تو ختم نہ ہوئی، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا دل، گردے اور جگر مکمل طور پر متاثر ہو چکا ہے، اور شاید یہ شخص دوبارہ بول بھی نہیں سکے گا اور یہ سفر بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ ان 2 مہینوں کے مختصر سے وقت میں 3 جمعے کے مزید خطبات جو ہے وہ میرا اللہ مجھ سے لے چکا ہے۔ تو یہ اللہ کی کرشمہ سازی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ڈاکٹر جس کام سے منع کرتے ہیں میرا اللہ وہ مجھ سے لے رہا ہے۔ اور میرا آج آپ لوگوں کے درمیان صرف آ جانا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ میں آپ لوگوں کے درمیان صرف آپ کی محبت کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ گو کہ میں آج آپ کے سامنے بہت زیادہ دیر بیان نہیں کروں گا اور بہت تھوڑے وقت میں آپ کو اپنا صرف اور صرف تعارف ہی چھوڑوں گا، اور اپنا تعارف میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے چھوڑتا ہوں کہ میرا تعلق شہر راولپنڈی کے ایک محلہ موہن پورہ سے ہے۔ پیدائشی طور پر راولپنڈی شہر کا رہنے والا ہوں۔ گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول راولپنڈی راجہ بازار سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ڈگری کالج سٹر ٹاؤن راولپنڈی سے میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ گارڈن کالج راولپنڈی سے میں نے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ تھیولوجیکل سیمنری گجرانوالہ سے میں نے ایک 5 سال کا پادری کا کورس کیا، اور پھر 12.5 سال تک دین عیسائیت میں بطور مبلغ کے، بطور پادری کے تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو بات واضح طور پر بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ تو اس بات کو بتانے کے لیے مجھے اپنا تعارف بتانا ضروری ہے۔ جب میں دین عیسائیت میں بطور پادری کے تبلیغ کا کام کرتا تھا تو ایک سوال میرے پاس آیا کرتا تھا، اور وہ سوال یہ ہوتا تھا کہ تمہاری بائبل بدل گئی، تمہاری بائبل میں تحریف کر دی گئی۔ لیکن میں اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ میں دین عیسائیت کا ایک مبلغ تھا۔ لیکن بار بار میرے سامنے یہی سوال گونجتا تھا کہ تمہاری بائبل وہ نہیں جو کہ اس وقت تھی جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور سن 1 عیسوی سے لے کر سن 39 عیسوی تک دنیا میں رائج تھی۔ اور پھر اس سوال نے مجھے اس حد تک تنگ کر دیا کہ مجھے دین عیسائیت کی تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور جب میں نے دین عیسائیت کی تحقیق کرنا شروع کی تو میں نے دین عیسائیت کی تحقیق کے لیے جس فرقہ کی میں تبلیغ کرتا تھا، جس طرح دین اسلام میں 72 فرقوں کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح دین عیسائیت میں بھی بہت زیادہ فرقہ جات ہیں۔ اگر ان کے فرقوں کے نام لینا شروع کر دوں تو 30 سے 35 منٹ کا وقت درکار ہوگا۔ انکشاف کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین عیسائیت میں اس وقت تک 2017 فرقے کام کر رہے ہیں، اور 2017 نام لیتے لیتے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن مجھے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کے سامنے 2017 ناموں کی گنتی کروں۔ 3 بڑے عیسائیت کے فرقوں کا ذکر کرنا مناسب جانوں گا۔ ایک بڑا فرقہ جو کہ پروٹسٹنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی میں 12.5 سال تک تبلیغ کرتا رہا تھا۔ ان کی بائبل کو میں نے اپنے ہاتھ سے رکھا، کیونکہ وہ 66 مصنفین کا لکھا ہوا مجموعہ کتاب مقدس جسے بائبل کہا جاتا تھا، اس کے 66 مصنفین تھے۔ اور تحقیقی نگاہ سے عیسائیت کا ایک بہت بڑا فرقہ جو کہ رومن کیتھولک کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے بائبل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو ایک تضاد سامنے آیا، اور وہ تضاد یہ تھا کہ یہ وہ بائبل میں جس کی تبلیغ کرتا تھا اس کے 66 مصنفین اور 66 کتابیں تھیں، لیکن یہ جو کیتھولک کی بائبل تھی اس کے 72 مصنفین اور 72 کتابیں تھیں۔ پھر میں نے عیسائیت کا سب سے بڑا فرقہ جو کہ آرتھوڈکس کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی بائبل کو پکڑا اور اس کی تحقیق کرنی شروع کی، تو ایک اور تضاد سامنے آیا کہ اس بائبل کے 73 مصنفین تھے اور 73 کتب پر مشتمل کتاب کو بائبل کہا جا رہا تھا۔ ان 3 فرقوں کی بائبل کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ دین اسلام کے لوگ جو ہیں، کسی کے ہاتھ میں 66 کتاب کی بائبل گئی، کسی کے ہاتھ میں 72 کتاب کی بائبل گئی، اور کسی کے ہاتھ میں 73 کتاب کی بائبل گئی۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ تمہاری بائبل بدل گئی، لہٰذا تم اس بائبل کو تلاش کرنے کی کوشش کرو جو کہ سن 1 عیسوی سے لے کر سن 39 عیسوی تک رائج تھی۔ اور پھر میں نے اس بائبل کی تلاش شروع کر دی، اور جب میں نے اس بائبل کی تلاش شروع کی تو اس کی تلاش میں ملک پاکستان کی تمام کرسچن لائبریریوں میں گیا، لیکن اس بائبل کا وجود نہ ملا۔ اور پھر مجھے مصر میں اپنے دوستوں سے رابطہ کرنا پڑا، اور مصر میں نے جب اپنے دوستوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے وہ تمہیں لندن کے عجائب گھر سے مل سکتی ہے۔ میں نے کہا میں کوشش کر چکا ہوں، نہیں مل رہی۔
کہنے لگے اٹلی کے شہر روم میں جو ویٹیکن سٹی کہلاتا ہے وہاں سے اس بائبل کا نسخہ مل جائے گا۔ میں نے کہا میں وہاں بھی کوشش کر چکا ہوں، وہاں سے بھی نہیں ملی۔ میں دنیا کی ہر قیمت پر اس بائبل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تحقیق کر رہا ہوں اور تحقیق کے لیے اس بائبل کا میری نگاہوں سے گزرنا ضروری ہے۔ اور پھر بڑی کوشش کے بعد میرا ایک دوست جو کہ البرموسی کے نام سے مصر میں ہے، جب میں نے قاہرہ مصر میں اپنے اس دوست سے کہا کہ مجھے اس بائبل کا نسخہ ہر قیمت پر چاہیے، تو بڑی کوشش کے بعد البرموسی کی کوشش رنگ لائی اور مجھ تک وہ بائبل کا نسخہ جو سن 21 سے سن 39 تک رائج تھا پہنچ گیا۔ اور جب میں نے اس بائبل کو جو کہ عبرانی بائبل تھی، عبرانی کی لکھی ہوئی بائبل کو پڑھنا شروع کیا، تو اس کی چوتھی کتاب جو کہ استثنا کی کتاب کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے 8ویں باب کی 17ویں آیت پر پہنچا تو میری عقل کو حیران کر دینے والے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو کہ میں پڑھ کر ششدر رہ گیا اور میری عقل دنگ رہ گئی کہ اس سے پہلے تم نے 66 کتابوں کی بائبل پڑھی، 72 کتابوں کی بائبل پڑھی، 73 کتابوں کی بائبل پڑھی، لندن سے شائع ہونے والا کنگ جیم ورجن کے نام سے انگلش بائبل کا ترجمہ پڑھا، لیکن ان ساری بائبلوں میں یہ بات نہ لکھی ہوئی تھی جو کہ عبرانی کی بائبل میں استثنا کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھی ہوئی تھی۔ کچھ یوں لفظ لکھے ہوئے تھے، میرے بعد ایک شخص آئے گا، ایک پیشن گوئی عبرانی کی بائبل میں مرقوم کروا دی گئی تھی، میرے بعد ایک شخص آئے گا جو دنیا کے سامنے راہ اور حق کو بیان کرے گا، جو دنیا کے سامنے سچائیوں کو عیاں کرے گا۔ وہ شخص مجھ سے زوراور ہوگا اور وہ اس قدر زوراور ہوگا کہ میں اس شخص کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ جب یہ الفاظ میری نظر سے گزرے تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کس ہستی کے بارے میں عبرانی کی بائبل میں پیشن گوئی مرقوم کروا دی گئی ہے۔ میری جستجو مزید بڑھی، میں نے اس بائبل کو مزید جاننا چاہا۔ اس کی 8ویں کتاب جو کہ جان کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے 15ویں باب کی 21ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا، میں تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی برپا کروں گا جو دنیا کے سامنے وہ بات بیان کرے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نہ کر سکے۔ اور پھر میری جستجو مزید بڑھی تو ایک کتاب جو کہ ریویلیشن کے نام سے ہے، اس کے 21ویں باب کی 3 آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا، میں جاتا ہوں تاکہ وہ آئے، اور اگر میں جاتا نہیں تو وہ آتا نہیں، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کے سامنے حقیقتوں اور سچائیوں کو عیاں کرے گا، اور وہ دنیا کے سامنے صراط مستقیم کا بیان دے گا۔ جب یہ آیات میری نظر سے گزری تو میں نے مکمل طور پر عبرانی بائبل کو جاننے کی کوشش کی، اور جب مکمل طور پر عبرانی بائبل کو پڑھ چکا تو اس میں 5 ایسے واقعات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارتوں اور پیشن گوئیوں کی صورت میں مرقوم کروا دیے گئے تھے۔ اور پھر میں نے تحقیقی نگاہ سے عبرانی بائبل کا متن مکمل طور پر پڑھ لیا اور اس بائبل کو اپنے ہاتھ سے رکھ کر یونانی کی بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب یونانی کی بائبل کو پڑھنا شروع کیا تو یونانی کی بائبل میں بھی یہی 5 واقعات لکھے ہوئے تھے جو کہ عبرانی کی بائبل میں تھے۔ اس کے بعد میں نے لاطینی کی بائبل کو پکڑا اور لاطینی کی بائبل میں بھی یہی 5 واقعات تھے، اور میری تسلی ہو گئی کہ تیرے پاس جو سوال آیا کرتا تھا کہ تیری بائبل بدل گئی، تیری بائبل میں تحریف کر دی گئی، اور اس وقت میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب تجھے دین عیسائیت کی مکمل طور پر تحقیق کرنی ہے۔ اور میں نے دین عیسائیت کی مزید تحقیق کی تو ایک اور کتاب جو کہ رسولی بزرگ کے نام سے جانی جاتی ہے، عیسائیت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھا تو اس میں ایک بات لکھی ہوئی ملی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے پہلے پوپ جو کہ سینٹ مارک کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے سن 39 میں علماء کرسچن کونسل کا ایک اجلاس طلب کیا، اور اس میں تمام دنیا بھر سے تمام زبانوں میں لکھی ہوئی بائبل کی اجلات کو اکٹھا کیا اور ایک نئی بائبل کا ترجمہ لندن سے کنگ جیم ورجن کے نام سے انگلش میں شائع کروا دیا۔ اور اس کے بعد انگلش کے ترجمے سے تمام زبانوں میں سن 39 کے بعد نئی بائبل کی ترویج آ گئی۔ اور اس کے بعد ملک پاکستان میں انارکلی سوسائٹی لاہور میں یہی ترجمہ اردو میں جو کہ کنگ جیم ورجن لندن سے شائع ہوا تھا، اس کا اردو ترجمہ انارکلی سوسائٹی لاہور سے بھی شائع کر دیا گیا۔ ان ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد میرے دل نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ بات ہر حال میں درست تھی کہ تیری بائبل بدل گئی، لہٰذا اب تو اس بات کا فیصلہ کر لے
کہ تو نے دنیا کے تمام مذاہب کی تحقیق کرنا ہے اور جو مذہب حق پر مبنی ہو اس کے پیچھے تو نے لبیک کہہ دینا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے سابقہ بشپ کو یہ بات لکھ دی کہ میں تمام ادیان کی تحقیق کرنے لگا ہوں اور میں دین عیسائیت کی تبلیغ کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس وقت تک میں دین عیسائیت کی دوبارہ تبلیغ نہیں کروں گا جب تک کہ حق پر مبنی مذہب کو تلاش نہیں کر لیتا۔ اور پھر میں نے تمام ادیان کی تحقیق کا ارادہ کر لیا اور تحقیق کرنا شروع کی۔ تو تحقیق کرتے ہوئے میں نے توریت کو پڑھا، زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، صحائف الانبیاء کو پڑھا، گیتا کو پڑھا، گرنتھ کو پڑھا، سنسکرت کو پڑھا، بدھ مت کو پڑھا، جین مت کو پڑھا، اور بہت ساری دنیاوی علوم پر مشتمل علماء کرام کی کتابوں کو پڑھا، لیکن کوئی بھی ایسی کتاب یا کوئی بھی ایسا دین میرے دل میں گھر نہ بنا سکا جو کہ میرے دل میں یہ جگہ بنا لیتا کہ میں اس دین کو حق مان لوں۔ اور پھر میں نے ایک دین جو باقی رہ گیا تھا اس کی تحقیق کا ارادہ کر لیا کہ ایک ہی دین دنیا میں باقی رہ گیا ہے جو کہ دین اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، تجھے اس کی تحقیق کرنا ہے۔ اور پھر میں نے دین اسلام کی تحقیق کا ارادہ کر لیا، اور جب میں نے دین اسلام کی تحقیق کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ میں قرآن پاک کو پکڑا تو ایک مشکل میرے راستے میں آن حائل ہوئی کہ میں عربی زبان سے بالکل ناواقف تھا اور عربی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ مشکل میرے راستے میں زیادہ دن حائل نہ رہ سکی، اور میں نے دنیا کی قدیم ترین زبان جو کہ مصری کے نام سے جانی جاتی ہے، مصری زبان جو ہے وہ دنیا کی قدیم ترین زبان ہے، میں نے مصری میں قرآن پاک کا نسخہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں مصری کا قرآن پاک پڑھتا جاتا تھا میرے دل کو تسلی ہوتی جاتی تھی اور میرے اندر دین اسلام کے لیے ایک محبت جاگنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جیسے جیسے میں نے مکمل طور پر اس کو پڑھنا چاہا تو یہ میرے دل میں ایک ایسی شمع روشن ہونا شروع ہوئی جو کہ نہ بجھنے والی شمع تھی، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ میں نے مکمل طور پر مصری کے قرآن پاک کو اپنے دل میں اتار لیا، اور جب تک مصری کا قرآن پاک میرے دل پر نقش ہوتا دین اسلام کے لیے میری محبت بڑھنے لگی، لیکن میرے دل میں ایک خلش تھی، اور میرا دل جو کہ تحقیقی نگاہ سے دیکھتا تھا، میں نے اپنی تحقیقی نگاہ سے اس بات کو دیکھا کہ میں نے مصری میں قرآن پاک کو پڑھا ہے تو اس بات کو بھی دل میں رکھو کہ جس طرح انگلش کی بائبل کچھ اور کہتی ہے، اردو کی بائبل کچھ اور کہتی ہے، عربی کی بائبل کچھ اور کہتی ہے، دنیا کی تمام زبانوں کی بائبل کچھ اور کہتی ہے، تو دیکھو جس طرح تم نے مصری کا قرآن پاک دیکھا ہے کیا انگلش کا قرآن پاک بھی وہی کہتا ہے؟ تو پھر میں نے انگلش کے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جیسے جیسے انگلش کا قرآن پاک پڑھتا جاتا تھا دین اسلام کی رغبت میرے اندر جوش مارنے لگی، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ میں دین اسلام سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کر چکا، اور وہ وقت جب آ گیا کہ میں دین اسلام کو جان چکا تو میری رغبت اللہ کے قرآن کے بعد نبی کے فرمان کی طرف ہوئی، اور میں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کے فرمان کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر میرے دل میں ایک بات آئی کہ تو ملک پاکستان میں رہتا ہے، تو پاک و ہند میں رہتا ہے، اور یہاں پر علماء کرام نے اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیروں کی صورت میں شائع کیا ہوا ہے، اور پھر میں نے 3 مختلف علماء کرام کی تفاسیر کو قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھا، اور 3 تفاسیر کو پڑھنے کے بعد ایک بات مکمل طور پر میرے دل میں گھر کر گئی کہ جو کچھ میں نے مصری میں قرآن پاک میں پڑھا، جو کچھ میں نے انگلش میں قرآن پاک میں پڑھا، اردو کے قرآن پاک میں کسی بھی جگہ پر ایک لفظ کا، ایک نقطے کا، ایک زیر یا زبر کا فرق بھی کم نظر نہ آیا، اور میری محبت دین اسلام کے لیے مزید بڑھنے لگی، اور میں نے دین اسلام کی مزید تحقیق کرنا شروع کر دی اور مزید مطالعہ کرتا رہا، اور 13 سال تک میں دین اسلام کی تحقیق کرتا رہا، اور دین اسلام کی تحقیق کے دوران میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا، میں نے نبی کے فرمان کو پڑھا، میں نے صحیح کو پڑھا، میں نے مسلم کو پڑھا، میں نے بخاری کو پڑھا، میں نے ترمذی کو پڑھا، میں نے نسائی کو پڑھا، میں نے ابن داؤد کو پڑھا، میں نے ابن ماجہ کو پڑھا، میں نے اور بہت ساری دنیاوی علوم پر مشتمل علماء کی کتابوں کو پڑھا، اور دین اسلام کی محبت میرے اندر رچ اور بس گئی، اور اس وقت میں نے ایک کام کیا کہ اپنے سابقہ انچارج
बिशप ग्रेस रियाल को अपना इस्तीफा लेकर भिजवा दिया कि अब मैंने दुनिया में जिस चीज़ की तलाश में था, दुनिया के तमाम मज़ाहिब की तहकीक की और दीन इस्लाम को हक पर मबनी मज़हब पाया, और ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसको मैंने अपने दिल में जगह दी, और ये वो चीज़ थी जिसकी मैं 13 साल तक तहकीक करने के बाद तलाश में था, और इस दीन ने मेरे दिल में घर बना लिया। लिहाजा मैंने आपको अपना इस्तीफा लिख दिया कि आज के बाद मैं दीन ईसाईयत की मज़ीद तबलीग नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे जवाब में लिखा कि तुम्हें क्या परेशानी है कि तुम दीन ईसाईयत की तबलीग को खैर बात कह रहे हो, तुम्हें 22,000 रुपये महीने की तनख्वाह देते हैं, रजिस्ट्रार पादरी हो 5,000 रुपये एक निकाह की फीस देते हैं, 8 से 10,000 रुपये हर इतवार का चंदा देते हैं, फिर क्यों ऐसी बात करते हो कि तुम इस बात को छोड़ते हो कि तुम दीन ईसाईयत से मुनहरफ होते हो। तो मैंने उन्हें कहा यह हक पर मबनी दीन है, लिहाजा मैंने इस दीन को अपने दिल में जगह दी है, इसके अलावा कोई दीन ऐसा है नहीं जो मेरे दिल में जगह बना सका, लिहाजा मैं दीन ईसाईयत की मज़ीद तबलीग नहीं करूँगा। कुछ अरसे के बाद उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लिया, और फिर मैंने एक काम किया, और वो ये काम किया कि अपने पुराने लिबास पेंट कोट और टाई को उतार कर शलवार कमीज पहनना शुरू कर दी, और शलवार भी वो पहनना शुरू की जो कि टखनों से ऊपर बांधी जाती है। और फिर तीसरा काम मैंने ये किया कि अपने मुंह पर सुन्नते नबवी को जगह दे दी, और उस वक्त मैंने कलमा हक नहीं पढ़ा हुआ था, सिर्फ 13 साल की तहकीक थी, लेकिन आज भी मुझे इस जलसा गाह में बैठे हुए उन लोगों को देखकर बड़ा दुख होता है जो कि ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा बाप मुसलमान था, मेरा दादा मुसलमान था, मुझे लफ्ज़ मुसलमान विरासत में मिला है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। मैं उन मुसलमानों के चेहरों को देखकर बड़े दुख के साथ ये अल्फाज कहता हूँ कि मैं तो जब ईसाई था तो उस वक्त मैंने अपने दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत को जगह दे दी और अपने मुंह पर सुनते नबी को जगह दे दी, लेकिन उन चेहरों को जो आज भी ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, सुनते नबी से महरूम देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के नाम पर, नबी की सुन्नत के नाम पर अपना तन मन और धन निछावर कर सकता हूँ, लेकिन एक काम नहीं कर सकता कि अपने मुंह पर नबी की सुन्नत को जगह नहीं दे सकता, क्योंकि इसके बाद मेरी पहचान हो जाएगी कि तू मुसलमान है। तो उन मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्रिया है जो कि कहते हैं कि मैं तन मन तो और धन तो निशावर करने को तैयार हूँ, लेकिन अपने मुंह पर सुनते नबी को जगह देने को तैयार नजर नहीं आते। फिर मैं तहकीक के दौरान जब अपनी गलियों में और बाजारों में मस्जिदों के चक्कर लगाया करता था तो देखता था कि जिस मस्जिद की तरफ भी जाता था 2-2 कनाल की जगह पर मुहीत मस्जिद नजर आती है, और जब अंदर निगाह करके देखता था तो बड़ी शर्म आती थी मुझे कि ये कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुअज्जिन पुकार रहा है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्लाह, नमाज की दावत दे रहा है और कह रहा है कि नमाज का वक्त हो गया है, अल्लाह के घर में चले आओ, और हर मुसलमान पर अल्लाह ने नमाज को फर्ज कर दिया है। लेकिन मैं जब तहकीक के दौरान मसाजिद के गिर्द चक्कर लगाता था और अंदर निगाह करके देखता था तो मुझे बड़ी शर्म आती थी कि 2-2 कनाल की जगह पर बनी हुई मस्जिद है और अंदर 2 सफ़े नमाजियों की नजर नहीं आती, छोटी से छोटी मस्जिद है तो 2 नहीं तो 3 सफ़े नमाजियों की नजर आती हैं, बाकी अल्लाह का घर वीरान नजर आता था। तो आज मैं उन मुसलमानों से ये सवाल करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि क्या ये बात लम्हे फिक्रिया नहीं है कि हर शख्स ये बात तो अपनी ज़बान से अदा करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी की इस बात को भूले बैठा है जो कि 50 से बार बार अल्लाह के सामने दरखास्त करने के बाद 5 औकात की नमाज मेरे लिए और हम सब के लिए फर्ज कर दी गई। तो अगर हमारे पास 5 औकात की नमाज फर्ज जो कि 17 रकात नमाज फर्ज बनती है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा नमाज फर्ज 17 रकात अदा करने के लिए आधा घंटा होता है, और अगर हमारे पास आधे घंटे का वक्त भी अपने अल्लाह के लिए नहीं है तो हम किस ज़बान से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ?
کیا نماز صرف ایک مہینے کے لیے فرض کی گئی؟ رمضان کے مہینے میں دیکھتا ہوں تو اللہ کا ہر گھر آباد نظر آتا ہے، لیکن عام دنوں میں جس مسجد میں بھی جاتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خوش گپیوں میں مصروف ہے، کان کے ساتھ موبائل لگایا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ گپیں لگ رہی ہیں، گلیوں میں ٹھیلے اور مسجد کے باہر ہانچا فروش کاروبار میں مصروف ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی شخص اللہ کے گھر سے جو آواز گونج رہی ہے اللہ اکبر اشہد ان اللہ، اس کا جواب دینے کو تیار نہیں آتا، اور اللہ کے گھر میں جا کر جو فرض اس کے ذمے واجب ہے اس کو بھی ادا کرنے کو نظر نہیں آتا۔ تو آج ان مسلمانوں سے میری التماس ہے اور درخواست کرتا ہوں، ان سب سے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ اپنا اپنا قبلہ درست کر لو اور اس فرض سے غافل نہ رہو، کیونکہ اس کی معافی نظر نہیں آتی، کیونکہ نماز فرض کی معافی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اگر میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو وہ معاف کر دے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میری تحقیق بتاتی ہے کہ نماز فرض کی معافی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس فرض سے غافل تھے اور دنیاوی فرائض اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں کہ بچے اسکول ٹائم پہ چھوڑنا میرا فرض ہے، کاروبار وقت پہ شروع کرنا میرا فرض ہے، اور فیکٹری وقت پہ پہنچنا اور واپس گھر آنا میرا فرض ہے، بچوں کو پڑھانا میرا فرض ہے، دنیا کے تمام کاموں کو فریضے کے طور پر ذمہ لیا ہے، تو اللہ کے فریضے سے کیوں غافل ہو؟ آج اپنے اللہ سے وعدہ کر لو کہ اے اللہ اس سے پہلے میں اس بات سے غافل تھا، لیکن آنے والے وقت میں تیرے اس فریضے سے غافل نہ رہوں گا۔ جب آپ اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ معاف نہ کرے۔ اللہ غفور و رحیم ہے اور وہ انسان کی ہر کمی کو معاف کرنے کو تیار رہتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میں نے شروع میں ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو مجھے آپ کو جو بات بتانی ہے کہ آپ کہیں گے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ 13 سال کی تحقیق کے بعد دین اسلام میرے اندر رچ اور بس گیا، اور شروع میں نے آپ سے کہا کہ 16 سال کی تحقیق کے بعد میں نے کلمہ حق پڑھا، اور میرے بھائی نے بھی آپ سے کہا کہ 16 سال کی تحقیق کے بعد مسلمان ہونے والے، اور اشتہارات پر بھی آپ نے پڑھا کہ 16 سال کی تحقیق، اور ابھی میں نے آپ سے کہا کہ 13 سال کی تحقیق کے بعد میں نے دین اسلام کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ تو آپ کہیں گے کہ اس کے تو اپنے بیان میں تضاد ہے، کبھی 13 سال کی بات کرتا ہے، کبھی 16 سال کی بات کرتا ہے۔ تو جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 13 سال کی تحقیق کے بعد تو میں نے دین اسلام کو اپنے دل میں جگہ دے دی، لیکن 16 سال کی تحقیق جو بتا رہا ہوں، ایک لفظ جو میں ہر جگہ پر جاتا ہوں تو کہا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ 13 سال کی تحقیق کے بعد تو میں نے دین اسلام کو دل میں جگہ دی، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ الفاظ جہاں بھی جاتا ہوں یہ مجھے کہنے پڑتے ہیں کہ 3 سال تک میں مسلمانوں میں مسلمان تلاش کرتا رہا، 3 سال تک میں مسلمانوں میں مسلمان ڈھونڈتا رہا۔ ہر فقہ مکتب کا شخص یہی کہتا تھا کہ میں حق پر مبنی ہوں، تم میرے پیچھے کلمہ حق پڑھ کر لبیک کہہ دو۔ 13 سال کی تحقیق کے بعد میں نے اللہ کے قرآن کے لیکن 3 سال تک میں ان ساتھیوں کو تلاش کرتا رہا جو کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے قریب ترین چل رہے ہوں۔ تمام مسالک کے علماء کرام کے پاس گیا، جہاں بھی جاتا تھا ہر ایک دنیاوی آسائشیں دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پیچھے آ جاؤ، میری جماعت جو ہے وہ حق پر مبنی کام کرتی ہے، میرے پیچھے آؤ گے تو وہ تمام دینی کمیاں جو ہیں جاتی رہیں گی۔ لیکن میں نے جس اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو پڑھا تھا وہ مجھے اس کے قریب نظر نہیں آتے تھے، اور جو میں نے تحقیق کے دوران ان کی باتیں پڑھی ہوئی تھیں، چند واقعات ان کے سامنے مباحثے کے طور پر اور بحث کے طور پر ان کے سامنے لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ میں سب سے پہلے علماء حنفی و بریلوی کے پاس گیا اور 14 مہینے تک ان کی صحبت میں بیٹھتا رہا اور سیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک شام میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ علماء کرام ساتھ بیٹھے تھے، تو ان کے ساتھ جب میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے ایک سوال کر دیا اور میں نے انہیں کہا کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 415 پہ
علامہ احمد رضا شاہ بریلوی صاحب ایک مضمون پر بحث کر رہے ہیں. مجھے اس سوال کا جواب دیجئے جو کہ فتاوی رضویہ رضا فاؤنڈیشن لاہور سے شائع ہونے والی کتاب جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 415 پہ علامہ احمد رضا شاہ بریلوی ایک مضمون پر بحث کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن جو ہے وہ 9, 10 اور 11 ربیع الاول میں سے کوئی ایک دن ہے، اور 3 دفعہ وہ اس بات کو صفحہ نمبر 415 پہ دہرا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن جو ہے وہ 9, 10 اور 11 ربیع الاول میں سے کوئی ایک دن ہے. اور صفحہ نمبر 419 فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 پر میں وہ 2 دفعہ اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. تو میں نے ان کے علماء سے یہ بات کہی کہ میں نے اس کتاب میں یہ بات پڑھی ہے فتاوی رضویہ میں جو صفحہ نمبر 415 پہ علامہ احمد رضا شاہ بریلوی 9, 10 اور 11 ربیع الاول کا ذکر کر رہے ہیں. ان 3 دنوں میں کسی بات پر متفق نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن 9, 10 اور 11 ربیع الاول میں سے کون سا دن ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن کون سا ہے. آپ تو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہو. تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس کوئی دنیاوی دلیل ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ دنیاوی دلیل بھی آپ کے سامنے دے سکتا ہوں، اور دنیاوی دلیل میں نے کچھ اس طرح ان کے سامنے رکھی. میں نے انہیں کہا کہ جب 1976 میرے کالج کی تعلیم کا آخری سال تھا تو اس وقت میرے ملک پاکستان میں جو چھٹی ہوا کرتی تھی 12 ربیع الاول والے دن، آج کمپیوٹرائز زمانہ ہے، کمپیوٹرائز زمانے میں 1976 کا ریکارڈ دیکھنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، چند منٹوں میں آپ کے سامنے 1976 کا ریکارڈ آ جائے گا. گسٹڈ ہالیڈے کو نکال کر دیکھ لیجئے، سرکاری کیلنڈروں کو نکال کر دیکھ لیجئے، تمام عیسوی کیلنڈروں کو نکال کر دیکھ لیجئے، تمام اسلامی کیلنڈروں کو نکال کر دیکھ لیجئے، اور اس وقت کے اور آج کے معتبر اخبار جو کہ روزنامہ جنگ اور روزنامہ نوائے وقت کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان اخبارات کو نکال کر دیکھ لیجئے. ان اخبارات میں بھی 12 ربیع الاول والے دن ایک چھٹی لکھی ہوئی ہے، لیکن چھٹی والے دن کیلنڈروں پر اور اخبارات پر جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ لفظ لکھا ہوا ہے 12 وفات. میں نے کہا لفظ 12 وفات 12 ربیع الاول والے دن کے سامنے لکھا ہوا ہے، جس کے ملک پاکستان میں تمام سرکاری اداروں میں چھٹی ہوتی تھی، اور ہمیں اس وقت کالجوں اور سکولوں میں اور سرکاری اداروں میں ملک پاکستان میں چھٹی ہوتی تھی کہ آج 12 وفات ہے اس لیے آج ملک پاکستان میں چھٹی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ واقعی اس وقت 12 وفات کی چھٹی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ 1977 میں جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک پاکستان کا چارج سنبھالا، اور اس کے بعد انہوں نے ملک پاکستان میں عید میلاد کا تعارف جو ہے کروا دیا. اور آج ملک پاکستان میں جس جوش و جذبے کے ساتھ اور جس جوش و خروش کے ساتھ عید میلاد منائی جاتی ہے، ہر گلی کو سجایا جاتا ہے، ہر گھر کو سجایا جاتا ہے، ہر بازار کو سجایا جاتا ہے، ہر بلند عمارت کو سجایا جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو سجاوٹ کرتے ہو، اتنی لائٹیں لگاتے ہو، لیکن میں جب تحقیق کے دوران دیکھتا ہوں تو تمام میٹر جو نظر آتے ہیں گلیوں کے، بازاروں کے اور دکانوں کے، میٹر بند نظر آ رہے ہیں اور لائٹیں چل رہی ہیں. کیا آپ کو اتنی نبی کے ساتھ محبت ہے کہ بازاروں اور گلیوں سے گزرنے والی تاروں کے اوپر کنڈے ڈال کر بجلی استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نبی کی میلاد کا دن منا رہے ہیں؟ تو وہ اس بات پر معمولی سی خاموشی انہوں نے اختیار کی. لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسی بات کی ترویج کرتے ہیں کہ آپ کے امام جسے آپ علامہ احمد رضا شاہ بریلوی کہتے ہو، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 419 پر واضح الفاظ میں 2 دفعہ لکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. تو میں حاضرین جلسہ پر اس فیصلے کو چھوڑتا ہوں کہ دنیا ساری متفق ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. تو کیا ہمیں اسی طرح بےہودہ رقص، بینڈ باجوں اور رقص و سرور کی محفلوں کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں کو بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے یا وصال منانا چاہیے؟
بڑی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن میرے ملک پاکستان میں جس بے حدہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال والے دن تقریبات کی جاتی ہیں اور پروگرامات اور تقریبات کی جاتی ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں اس بات پر فخر نہ کرو کہ ایک پادری 16 سال کی تحقیق کے بعد مسلمان ہوا۔ میں ان سے واضح طور پر یہ کہتا ہوں کہ اس بات پر فخر نہ کرو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں اگر آپ لوگوں کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتا تو شاید میں آج بھی مسلمان نہ ہوتا۔ میں تو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں، آپ کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا۔ بڑے دکھ کے ساتھ جب میں نے انہیں یہ بات کہی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا عید میلاد النبی کا ذکر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ملتا ہے؟ میں نے جو تحقیق کی ہے اس میں تو مجھے 2 عیدوں کا ذکر ملتا ہے، ایک عید الاضحیٰ کا ذکر ملتا ہے، دوسری عید الفطر کا ذکر ملتا ہے، اور ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں۔ اور یہ دونوں عیدیں جو ہیں اسلامی عیدیں ہیں اور ان کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور ان کی نماز باقاعدگی کے ساتھ اجتماع کے صورت پر کی جاتی ہے۔ اگر عید میلاد واقعی اسلامی انعقاد ہے اور اسلامی عید ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ عید میلاد کی نماز آپ کہاں پر پڑھتے ہو اور کتنے رکعت نماز پڑھتے ہو، اور کہاں پر عید میلاد کی نماز کا ذکر ملتا ہے، اور اگر ہے تو کون اس کی امامت کرتا ہے؟ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ بہت سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، ملفوظات میں سے بہت سارے حوالے آپ کو دے سکتا ہوں اور بہت ساری باتوں کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو تفصیلی طور پر ان کے حوالے دوں گا۔ ان کے بعد جب میری ان کے ساتھ بن آئی اور میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے بالکل مکمل طور پر پیروکار نظر نہیں آتے تو میں علماء دیوبند کی طرف راغب ہوا اور یہاں رائے ونڈ میں بھی آنا شروع کیا، حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس آنا شروع کیا، بہت سارے علماء دیوبند سے اپنا رابطہ بڑھانا شروع کیا۔ ایک شام میں علماء دیوبند کے مرکز میں جو کہ رائے ونڈ کے نام سے جانا جاتا ہے بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر بھی میں نے ایک سوال ان کے سامنے رکھ دیا اور میں نے انہیں کہا کہ ایک کتاب جو کہ فضائل صدقات کے نام سے جانی جاتی ہے، فضائل صدقات صفحہ نمبر 558 میں نے کھولا اور ان سے کہا اس میں مولانا محمد زکریا جو کہ ایک معتبر علماء دیوبند میں گنے جاتے ہیں، میں نے ان کا ایک حوالہ ان کے سامنے رکھا کہ مجھے یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ فضائل صدقات صفحہ نمبر 558 پہ مولانا محمد زکریا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ استغفر اللہ۔ فضائل صدقات صفحہ نمبر 558 پہ الفاظ لکھے ہیں اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے اور جو تو ہے وہ میں ہوں، شرک در شرک میں اور تو ایک ہیں۔ استغفر اللہ۔ جب میری نظر سے یہ الفاظ گزرے تو میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ مولانا محمد زکریا نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے؟ ایک عیسائی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ کہتے ہو کہ اس نے کفر بقا اور تمام عیسائیت پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیتے ہو۔ ایک علماء اسلام جو کہ مولانا محمد زکریا کے نام سے جانے جاتے ہیں، اتنی موٹی کتاب فضائل صدقات میں صفحہ نمبر 558 پہ واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور تمام علماء اسلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی اس بات کو نہیں اچھالتا کہ مولانا محمد زکریا نے یہ بات کیوں کہی۔ جب میں نے حاجی وہاب صاحب سے کہا تو حاجی وہاب صاحب نے جو جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مولانا محمد زکریا نے یہ الفاظ لکھے کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اس وقت وہ ہوش میں نہیں بلکہ مدہوشی کی حالت میں تھے۔ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ تو رائے ونڈ میں ہوش میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر مولانا زکریا مدہوشی میں یہ الفاظ لکھ گئے تو آپ تو یہاں ہوش میں بیٹھے ہو، آپ اگر یہ نہیں کر سکتے کہ فضائل صدقات پر بین لگوا دو تو فضائل صدقات کی تمام اجلاس کٹھی کر کے
صفحہ نمبر 558 پر اس کی دوسری لائن میں جو یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اس کو ختم کروا کے اس کی نئی جلد تو شائع کروا سکتے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں ہماری ایک کمیٹی ہے جو کہ مولانا سراج الحق، مولانا شفیق الرحمان ہزاروی اور مولانا اقدس الہی پر ہے، آپ ان لوگوں سے بات کرو، یہ جو ہے اس بات کا جواب تمہیں دیں گے۔ جب میرے ان سے رابطہ ہوا اور میں نے ان کے پاس گیا تو میں نے ایک اور کتاب کا حوالہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انہیں کہا امداد مشتاق صفحہ نمبر 104 پہ ایک اور معتبر علماء دیوبند جو کہ مولانا امداد اللہ مکی مہاجر کے نام سے جانے جاتے ہیں، میں نے امداد مشتاق صفحہ نمبر 104 کا ایک حوالہ ان کے سامنے رکھا اور میں نے کہا مولانا امداد اللہ مکی مہاجر امداد مشتاق میں صفحہ نمبر 104 پہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ورد کرتے کرتے بندہ خود اللہ بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسی ایسی فراحات میری نظروں سے گزری کہ میں نے ان تمام علماء سے کہا کہ یہ کیسی باتیں ہیں کہ آپ ان کو پڑھنے کے باوجود خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہو اور حق کو تسلیم کرنے کو تیار نظر نہیں آتے، لیکن وہ خاموش تھے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ان کے سامنے ایک نہیں کم از کم 17 حوالے ایسے بیان کیے جن میں سے مجھے ایک کا بھی جواب دلیل کے ساتھ نہ دیا جا سکا، اور 1.5 سال تک میری ان کے ساتھ بھی رفاقت رہی۔ کہتے تھے ہمارے ساتھ چلا کشی کرو، ہمارے ساتھ اتنا ٹائم لگا لو اور ہمارے پاس رہو تو ہم تمہارے لیے امرایات جاری کر دیں گے، اور ہمارے امام کے پیچھے اس کے متقی ہو جاؤ اور اس کے مقلد ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دو تو ہم تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تو میں نے انہیں کہا اگر مجھے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اور اگر مجھے کسی کا مقلد ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں دین عیسائیت میں ہی رہوں، کم از کم ایک نبی کے پیچھے تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ خاموش ہو گئے اور میرا رابطہ پھر ان لوگوں سے بھی کم ہونا شروع ہو گیا، اور پھر ایک ایسے شخص سے میرا رابطہ ہو گیا جس سے نہ آپ سب واقف ہیں، نہ سارا پاکستان اسے جانتا ہے بلکہ ساری دنیا اس شخص کے نام سے واقف ہے۔ اس شخص کا نام لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کی جدید سائنس نے ویژن کے نام سے امریکہ سے ایک میگزین نکلتا ہے، اس میگزین میں انہوں نے ایک آرٹیکل شائع کیا۔ اس آرٹیکل میں جو کہ جنوری کے مہینے میں شائع ہوا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ 40 امریکن کمپیوٹروں میں جتنا ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے، 40 کمپیوٹروں میں ڈیٹا فیڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے تو 40 امریکن کمپیوٹروں میں اتنا ڈیٹا فیڈ نہیں ہوتا جتنا اس شخص کے چھوٹے سے دماغ میں اللہ نے تمام ادیان کے بارے میں فیڈ کر دیا ہے۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر عبدالکریم ذاکر نائک کے نام سے دنیا جانتی ہے، جو کہ اس وقت دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں اور دنیا کے تمام مذاہب سے ان کے ساتھ بات چیت کے بعد لوگ دائرہ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اس شخص کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اسلام کے ثبوت کو اسی گرم جوشی کے ساتھ استعمال کرتا رہے اور دین اسلام میں روحوں کو گھیر گھیر کر لاتا رہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن جب میرا رابطہ ان تمام فقہ کے لوگوں سے کٹتا گیا تو پھر مجھے ایک نام ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب کا ملا، جو کہ علماء اہل حدیث میں ایک معتبر نام جانا جاتا ہے اور مناظر اسلام کے نام سے جانی جانے والی شخصیت ہیں۔ جب میرا رابطہ ان کے ساتھ ہوا تو ان کی وساطت سے علماء اہل حدیث کے دروازے میرے لیے کھلنا شروع ہوئے، اور وہ کمیاں اور وہ رکاوٹیں اور وہ پریشانیاں جو کہ دین اسلام کے بارے میں میرے دل میں وسوسے تھے کہ جس کے پاس بھی جاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں حق پر مبنی ہوں، میرے پیچھے لبیک کہہ دو۔ علماء اہل حدیث کی وساطت سے وہ وسوسے اور خدشے میرے دل سے نکلنا شروع ہو گئے، اور اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے قریب ترین چلنے والے لوگ جو مجھے نظر آئے وہ جمعیت اہل حدیث کے لوگ نظر آئے، اور میں نے ان ساتھیوں کے ساتھ اپنے روابط مزید بڑھانے شروع کیے۔ اور آج سے 10 مہینے پہلے جب میں نے ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب سے کہا کہ اب میں مکمل طور پر جان چکا ہوں کہ ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک ہی مسلک ہے، اور وہ مسلک
کے حق مسل کے اہل حدیث ہے، جو کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے قریب ترین چلنے والے لوگ ہیں، لہٰذا میں آپ لوگوں کے پیچھے لبیک کہنا چاہتا ہوں، اور آج میں مکمل طور پر تیاری کر کے آیا ہوں، لہٰذا آج مجھے کلمہ حق پڑھنا ہے۔ اور پھر میں نے ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب کے سامنے 10 مہینے پہلے جب کلمہ حق پڑھا تو انہوں نے اشتہارات شائع کروائے، اور راولپنڈی کے تمام اور مساجد اور چرچز کے باہر ان اشتہاروں کو چسپاں کیا کہ پادری میتھیو پال گل نے کلمہ حق پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اسی شام جس دن میں نے کلمہ حق پڑھا اور کلمہ حق پڑھنے کے بعد دین اسلام میں اور مسلک حق مسلک اہل حدیث جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کیا، تو اسی شام مجھ پر پہلا قاتلانہ حملہ کروا دیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب اپنے باجداد کے دین کو خیر بات کہتا ہے تو کئی قسم کے اصحاب کے سامنے منہ کھولے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے بھی کچھ ایسے ہی مشکلات کا دروازہ کھل گیا، لیکن میرا اللہ جو مسبب الاسباب ہے اور جس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور جس کی نگاہ کا کیمرہ ہر وقت ہر چیز کو محفوظ کرتا رہتا ہے، میرے اللہ نے ہر دفعہ ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھا۔ اس وقت تک 4 مرتبہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا، اور میرے اللہ نے ہر دفعہ مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ میرے گھر کو آگ لگا دی گئی اور میرا گھر مکمل طور پر مسمار ہو گیا۔ آج میں اپنے گھر سے بے گھر ہو کر راولپنڈی آریہ محلہ کرائے کے ایک مکان میں مقیم ہوں اور گمنامی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے 18 فروری کو راولپنڈی سے اغوا کر لیا گیا اور 19 فروری کا جمعہ میں قلعہ دیدار سنگھ میں پڑھانے کے لیے نہ جا سکا۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ 2 مہینے پہلے جو مجھ پر زہریلا سپرے کیا گیا تھا کہ اس کی یادداشت مکمل طور پر ختم ہو جائے، لیکن یہ میرے اللہ کی کرشمہ سازی ہے کہ میں اس وقت بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہوں۔ میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ بہت زیادہ وقت چاہیے مجھے آپ کو اپنی مکمل کہانی یہ سنانے میں کہ پادری میتھیو پال سے محمد سلمان تک کا سفر۔ اشتہارات پر یہ بات تو شائع کر دی گئی، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کو مکمل طور پر سلمان کی کہانی سنا سکوں۔ اس کہانی کو یہیں پر ختم کروں گا، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس کہانی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے منہ میں آپ کو یہ جو سامنے دانت نظر نہیں آ رہا، پہلے دن مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور تیسرے دن مجھے یہ تمغہ اللہ کی راہ میں نصیب ہوا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ آج تیسرا ہی دن ہے کہ میں نے کلمہ حق پڑھا اور میرے دانت کی صورت میں مجھے تو نے یہ ایک تمغہ دے دیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ میری زندگی کا جب پہلا رمضان تھا تو مجھے کس قدر پریشان کیا گیا اور 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا رمضان کا روزہ بغیر سحری کے ساتھ پانی سے سحری، پانی سے افطاریاں ہوتی رہیں۔ اگر آپ اس بات کی تصدیق چاہیں تو میں آپ کو اپنا نیٹ کا نمبر بول دیتا ہوں، آپ نیٹ کو آن کیجئے گا تو میرا وہ پہلا انٹرویو جس دن میں نے کلمہ حق پڑھا تھا 3.5 گھنٹے کا ایک انٹرویو نیٹ پر آپ کو ملے گا، جس میں آپ کو میری صحت بھی بڑی اچھی نظر آئے گی اور اس میں بڑی تفصیلی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ مجھ سے پہلے مجھے پتا ہے کہ پادری منرو نے کلمہ حق پڑھا، انہیں شہادت کے رتبے پر جانا پڑا، پادری تاج دین نے کلمہ پڑھا، انہیں شہادت کے رتبے پر جانا پڑا، پادری برکت نے کلمہ پڑھا، انہیں شہادت کے رتبے پر جانا پڑا۔ تو مجھے بھی ڈر تھا کہ اگر میں بھی کلمہ حق پڑھنے کے بعد دین اسلام کا پرچار کروں گا تو میرے لیے بھی مشکلات آئیں گی، اس لیے احتیاطاً میں نے وہ ایک انٹرویو ریکارڈ کروا دیا تھا۔ آپ اس انٹرویو میں دیکھیے گا کہ میں نے 3.5 گھنٹے کے انٹرویو میں بہت ساری تفصیلی باتیں کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو ابھی صرف اور صرف چند لمحے آپ کے سامنے مزید لوں گا اور ان چند لمحات میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ میرے استاد مولانا سبطین شاہ نقوی صاحب سٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مجھے جمعے کا پہلا خطبہ سرگودے میں دسمبر کے مہینے میں دیا تھا، اور انہوں نے مجھے دین اسلام میں متعارف کروانے کے لیے میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں اس ہستی کا مشکور ہوں
کہ منبر پر اس سے پہلے مجھے کھڑے ہونے کا شرف نہیں تھا، لیکن اس ہستی کی وساطت سے مجھے جمعے کے پہلے خطبے کا اعزاز حاصل ہوا، اور انہوں نے مجھے سرگودا میں لے جا کر اپنی جماعت کے سامنے پہلے جمعے کا ٹائم دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے میرے لیے راستے کھول دیے، اور آج تک جمعے کے 26 خطبات اللہ مجھ سے لے چکا۔ تو میں آپ کو صرف اور صرف ایک بات بتانا چاہوں گا، اور ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو کہ اس وقت دین اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ 1431 سال پہلے جب دین اسلام مکمل ہو گیا، جب 1431 سال پہلے دین اسلام مکمل ہو گیا اور اللہ کے نبی نے دین اسلام کا نفاذ کر دیا، جب 1431 سال پہلے دین اسلام کا نفاذ ہوا تو اس وقت ایک چیز مکمل تھی، اس لیے اس کو نافذ کر دیا گیا۔ تو ان لوگوں سے میں ایک سوال کروں گا جو کہ کہتے ہیں کہ میرے مقلد ہو جاؤ، میرے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دو، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی نے دین اسلام کو نافذ کر دیا 1431 سال پہلے، اس وقت امام ابو حنیفہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس کے 70 سال کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اس سے 83 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے، اس سے 140 سال کے بعد امام ابو مالک پیدا ہوئے، اور اس سے 153 سال کے بعد امام حبل پیدا ہوئے۔ جب یہ چاروں امام اس وقت اس دنیا میں نہیں تھے، جبکہ دین اسلام مکمل ہو گیا اور اس کو نافذ کر دیا گیا، اور 1853 سے پہلے دنیا کے نقشے پر احمد رضا شاہ بریلوی کا نام بھی نظر نہیں آتا، تو 1853 اور 1431 کے درمیان 422 سال کا جو گیپ بنتا ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ 422 سال کا جو وقفہ ہے ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ پانچوں ہستیاں جن کے گرد آج بہت سارے دائرہ اسلام کے لوگ گھومتے ہیں اور ان کے پیچھے لبیک کہتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 422 سالوں کے لیے آپ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ 422 سال جو ہیں وہ لوگ کون تھے، اور اگر وہ لوگ مسلمان تھے تو وہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ وہ وہی نماز پڑھتے تھے الحمدللہ جو میں اور میری جماعت کے لوگ جسے مسلک کے حق مسلک کے اہل حدیث کہتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم نماز محمدی پڑھتے ہیں، اور اس وقت کے لوگ بھی جو نماز پڑھتے تھے نماز محمدی پڑھتے تھے، اور وہ لوگ جو آج بھی عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر اپنی اپنی مسلک میں واپس گم ہو جاتے ہیں، اور اس بات سے گھبراتے ہیں کہ آباء و اجداد کی جماعت نہیں چھوڑی جا سکتی اور میں حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ ان تمام باتوں کو چھوڑ دو، علماء اہل تشیع کی باتوں کو چھوڑ دو، علماء قادیانی کی باتوں کو چھوڑ دو، علماء حنفی و بریلوی کی باتوں کو چھوڑ دو، علماء دیوبند کی باتوں کو چھوڑ دو، علماء کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو، ایک بات کی طرف توجہ دو، اور وہ بات وہی ہے جو 1431 سال پہلے ہوئی کہ ایک دین مکمل تھا، اور اس کے بارے میں ایک ہی بات کہوں گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اتباع کرو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اس سے بڑھ کر کوئی بات رہ نہیں جاتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے، اور اگر دین اسلام نے غالب آنا ہے بلکہ اسی طرح جس طرح اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو دنیا میں دین اسلام کے لوگ جو ہیں وہ پسے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے اپنے قبلے کو درست کرتے ہوئے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی مکمل پیروکاری کرنی ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کا ثبوت اسی طرح دینا ہے کہ اس کے مکمل طور پر پیچھے جو کچھ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کہتا ہے اس کے پیچھے لبیک کہنا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے نہیں جو کہ دین اسلام کو غلبہ حاصل کرنے سے روک سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔